پہنچے معراج میں سرور انبیاء، پہنچے معراج میں، پہنچے معراج میں سرور انبیاء، نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ ناظرین السلام علیکم، آج ہم پیش کریں گے محبت کا سفر کی چوتھی قسط۔ آج کا پروگرام مسجد نبوی کے بارے میں ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی تاریخ جانتے ہیں۔ ہجرت کے تقریباً 7 ماہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ ایک میدان تھا جسے مذبد کہتے تھے۔ مذبد عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی ہیں۔ یہ میدان 2 یتیم بچوں کے نام تھا، ایک کا نام سہیل تھا اور ایک کا نام سہل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ میدان خریدنے کے پیسے دیے۔ اس میدان میں چند کھجور کے درخت، مشرکوں کی چند پرانی قبریں، ایک طرف سیم کا پانی تھا، کھنڈرات تھے کچھ، اور اس کے علاوہ کچھ گڑھے وغیرہ تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبروں کو ڈھا کر ہڈیاں پھینکوا دی جائیں، درخت کاٹ کر ایک طرف دیوار بنا دی جائے، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں مسلسل حصہ لیا۔ صحابہ اکرام نے کافی منع کیا کہ آپ تشریف رکھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ ایک صحابی نے گارا بنایا اور سب نے مل کر تعمیر شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں مسلسل ہاتھ بٹاتے رہے۔ ایک طرف 2 حجرے بھی تعمیر کیے گئے۔ اندرونی حصے میں درختوں کے تنے کاٹ کر ستون بنائے گئے اور اوپر چھپر ڈال دیا گیا۔ چھپر ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسجد کی طرح سے بنایا جائے، کیونکہ ان کی مسجد کی چھت پر بھی چھپر تھا۔ اس کے بعد کبھی ایک دفعہ بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گیا کافی، اور صحابہ اکرام نے کنکریاں لا کر نیچے بچھا دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند آئیں کہ وہ اس سے فرش جو تھا، وہ گارا جو تھا وہ چھپ گیا اور نماز پڑھنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ اس وقت کے حساب سے اس کی لمبائی اور چوڑائی اس طرح تھی کہ لمبائی 70 ہاتھ تھی، چوڑائی 60 ہاتھ، جو آج کے حساب سے 105 بائی 90 فٹ بنتی ہے۔ چھت جو تھی وہ کھجور کی چھال تھی، گارے سے کچی اینٹیں بناتے تھے اور ان کو پھر اینٹیں بنا کے سکھا کے اور ان کو پھر لا کے اس کی دیواریں بنائی جاتی۔ بعد میں تقریباً 9 حجرے بنائے گئے، جس میں سے 4 کچی اینٹوں کے تھے اور باقی کھجور کی شاخیں اور چٹائیوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہر حجرے کا سائز 10.5 بائی 9 فٹ تھا۔ اونچائی صرف اتنی تھی کہ اگر بازو اوپر لے جایا جائے تو ہاتھ چھت پر لگ جائے۔ دروازوں پر ٹاٹ کے پردے تھے اور دروازوں کی اونچائی 4.5 فٹ اور چوڑائی تقریباً 1.25 فٹ تھی۔ بعد میں ایک چبوترا بھی تعمیر کیا گیا صحابہ اکرام کے لیے۔ چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ صحابہ اکرام جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ ادھر بیٹھتے تھے اور تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس چبوترے کی نسبت سے ان کو اصحاب صفہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ صوف کا بنا ہوا کپڑا پہنتے تھے وہ صحابی، جس کی بنا پر ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ البتہ چبوترا جو تھا وہ آج بھی وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ تعمیر مکمل ہونے کے 16-17 ماہ بعد تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، تو اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی گئی۔ پھر 7 ہجری کے بعد اس کی توسیع کرنا پڑی، کیونکہ مسلمان کافی زیادہ ہو گئے تھے اور پورے نہیں آتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی نے برابر کا ایک گھر خرید کر وہ مسجد میں شامل کروایا۔ دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تعمیر کے بعد ٹوٹل رقبہ جو تھا تقریباً 150 فٹ بائی 150 فٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کچھ تعمیر کرائی، پھر حضرت عثمان غنی نے تعمیر کرائی، پھر ولید بن مالک، اور اس کے بعد سے آج تک کئی بار یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی جاری ہے، اور اب مسجد نبوی بہت بڑی مسجد ہے۔ بھیلی بھیلی تھی ہوا،